ایک سوال کیا ہے، رات کو جب بچے سو جاتے ہیں تو کیا کوئی ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں یا یہ بھی خلوت کے گناہ میں آئے گا؟ دیکھیں، ڈرامہ جو ہوتا ہے نا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو ڈرامے بن رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو میسج دیا جا رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ میسج ہی شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ جس طریقے سے تعلقات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی کے نامحرم کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی نامحرم لڑکے کے کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں، پھر جناب میاں بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی میاں سے لڑ رہی ہے، ساس اور بہو کے پھڈے اور بہو کے ساس کے ساتھ لڑائی، یہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ انڈائریکٹ وے میں ایک ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے بھی بڑے ہو کے یہی پھڈے کرنے ہیں، یہی لڑائیاں کرنی ہیں، اور یہی جناب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی ہے، نامحرم سے تعلقات قائم کرنے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے ڈرامے دیکھنا، اس طرح کی فلمیں دیکھنا ظاہر ہے کہ خلوت کے گناہ میں آتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو جو صحیح چیزیں ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پر بہت اچھی پازیٹیو چیزیں ملتی ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ کوئی ایسی اچھی چیزیں جو کوئی ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے، کسی معلوماتی کوئی واقعات ہیں بچوں کو سنانے کے لیے، خود اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بیانات ہیں، تلاوت ہے، نظم ہے، نعت ہے، وغیرہ وغیرہ، جو جائز حدود کے اندر چیزیں آتی ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال کیا مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ ایمان لانے کے 3 فرائض ہیں، ایک ایمان لانا، دوسرا اس پر قائم رہنا، اور تیسرا ایمان بچا کر لے جانا، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بالکل، یہ تینوں باتیں بہت اہم ہیں کہ ایمان لانا ظاہر ہے کہ یہ فرض ہے، اور پھر اس پر قائم رہنا یہ بھی فرض ہے، اور اس کو بچا کر لے جانا یہ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جاؤ، تمہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں کہ موت اس کو کس حال میں آتی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کو موت اسلام کی حالت میں آئے۔ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا خاتمہ بھی ایمان پر فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کبھی انسان کو اپنے کسی نیک عمل پر، اپنے کسی اچھائی پر، کسی بھی نیک کام پر کبھی انسان کو تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب میں تو فلاں جگہ پہنچ گیا، یا میں تو فلاں مرتبے پہ پہنچ گیا، میں تو اتنا نیک ہو گیا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ، ہم میں سے ہر ایک، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، لیکن جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم میں سے ہر ایک شک کی پوزیشن میں ہے کہ کیا ہوتا ہے، کس کے ساتھ کیا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے پریکٹیکل کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور وہ پریکٹیکل کوشش کیا ہے کہ یہ کوشش کریں، ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت بھی ایمان پر نصیب فرمائیں گے۔ تو ایمان لانا تو ظاہر ہے کہ فرض ہے، کہ ایمان نہیں لاتا اور بغیر ایمان کے کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کو نہیں بخشے گا جو شرک کرتا ہے۔ لہٰذا ایمان لانا تو فرض ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس پر قائم رہنا ظاہر ہے یہ بھی فرض ہے۔ اور قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، کہ اب ایمان لانے کے بعد شریعت آپ سے کیا چاہتی ہے۔ ایک انسان کی وہ زندگی ہوتی ہے جو انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسی آزاد زندگی گزاروں، حلال حرام، جائز ناجائز، اس چیز کا فرق نہ ہو، بس جو میرے جی میں آیا میں کرتا چلا جاؤں۔ ایک ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق، اور حقیقت یہ کہ جب آپ اس زندگی کو اختیار کرتے ہیں نا، آپ کو زندگی میں جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان قلب آپ کو نصیب ہوتا ہے، یہ اس زندگی کے بغیر آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے آزاد ہو کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، وہ انجوائے تو کر رہا ہوتا ہے، وہ مطلب بظاہر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں انجوائے کر رہا ہوں، میں بہت مزے میں ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں ایک گلٹ، ایک شرمندگی، ایک ندامت، ایک افسوس، اس کو ایک دھڑکا تو ہے نا کہ بھائی اس کی پکڑ ہونی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ
دھڑکا تو لگا رہتا ہے اس کو. اور جب ایک آدمی شریعت پر عمل کرتے ہوئے چیزوں کو انجوائے کرتا ہے، ظاہر شریعت بھی آپ کو انجوائے کرنے سے نہیں روکتی کہ آپ انجوائے نہ کریں. تو جب شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آدمی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹسفیکشن اور ایک اطمینان قلب انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو ایمان لانا بھی فرض ہے، اس کو بچا کے رکھنا بھی فرض ہے، اور اس کو ساتھ بچا کر لے جانا یہ بھی فرض ہے. قرآن کریم میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گناہ ہیں. تو اللہ نے جو الفاظ استعمال فرمایا قرآن میں، وہ لفظ یہ نہیں ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا. قرآن میں لفظ یہ استعمال ہوا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے نیکی کرنا، اور ایک ہے اس نیکی کو محفوظ طریقے سے اللہ کی بارگاہ تک قیامت میں پہنچا دینا. تو مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کرے بھی اور اس نیکی کو محفوظ طریقے سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے بھی. قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہوگا تو ایمان ہم بچا کر، ایمان کو محفوظ کر کے ہم وہاں تک پہنچا سکیں گے.